بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عربی زبان میں ایک لفظ ہے امیر اور ایک لفظ ہے امام۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ امیر یا امام کسے کہتے ہیں؟ آئیے آج ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختصر طور پر اس کا تعارف آپ کو کرائے دیتا ہوں۔ امیر عربی کے لفظ امر سے نکلا ہے۔ امر کے معنی حکم دینا کے ہوتے ہیں، تو عربی زبان میں امیر حکم دینے والے کو، امر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے امیر جماعت کا وہ سربراہ ہوتا ہے جسے جماعت کے افراد اپنے مشورے سے منتخب کرتے ہیں۔ جو ان میں اہل ہوتا ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بیعت کی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر بیعت ہوتی ہے، بعض جو ہے دینی جماعتیں جو ہیں وہ بیعت کا کنسیپٹ ان کا نہیں ہے، تو جہاں پر بیعت ہوتی ہے کہیں پر بیعت نہیں ہوتی، پھر اس امیر کی اطاعت کو کیا جاتا ہے، یعنی اس امیر کی اطاعت کو بجا لایا جاتا ہے۔ بعض جماعتوں میں امیر کی اطاعت فرض ہے اور بعض جو ہے اس کو فرض نہیں جانتے لیکن اطاعت کرتے ہیں، نفل سمجھ کر یا واجب سمجھ کر، جو بھی ہے۔ تو اسی طرح ایک لفظ امام ہے، اور امام بھی امیر کے ہی طرح کا ہے، یعنی امام اور امیر ایک ہی چیز کے، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ اور امام کا لغوی معنی جو ہے وہ سامنے والا کا ہوتا ہے، یعنی جو سامنے ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت جب نماز پڑھائی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، تو ایک امام ہوتا ہے جو جس کی آرڈر پر، جس کے اللہ اکبر کہنے پر مقتدی اس کے ساتھ ساتھ وہی عمل کرتے ہیں جو امام کرتا ہے۔ تو امام جو ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک امام وہ ہے جو جس کی امامت صرف فرض نماز تک محدود ہے، اور ایک امام وہ تھے جو کہ انبیاء تھے اور جن کی امامت جو ہے ان کی ساری زندگی ان کی امامت کی تھی، اور ان کی اقتداء کرنا اور ان کی اطاعت کرنا یہ امت کے اوپر فرض تھا۔ اور نبی علیہ السلام جو کہ آخری نبی تھے، وہ امام تھے اپنے امت کے، تو ان کی امامت اب بھی جاری ہے اور ان کی اطاعت اب بھی فرض ہے۔ رہا یہ کہ نبیوں کے چلے جانے کے بعد یہ امام یا امیر جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کیا وہ باقی ہے؟ بالکل باقی ہے۔ اب بھی جماعتوں کے امیر یا امام ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت بھی کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ امامت کا جو تصور ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ کلمات کے ذریعے آزمائش کی، فَأَتَمَّهُمْ، پس انہوں نے اس کو پورا کیا۔ یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی کچھ کلمات کے ذریعے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اللہ نے کہ میں بے شک اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میرے اولاد میں سے بھی بنانا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی امام تو بناؤں گا لیکن ظالموں میں سے نہیں، ایمان والوں میں سے بناؤں گا۔ تو وہ امامت جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ امامت انبیاء میں جاری رہی، اور انبیاء کی ذریت یعنی اولاد میں بھی جاری رہے گی، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد امامت کے فرائض سر انجام دیے، یا امارت کے فرائض سر انجام دیے خلفائے راشدین نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور اسی طرح آگے امامت چلتی رہی اور امارت چلتی رہی۔ تو یہ امامت بھی تھی اور ایک قسم کی خلافت بھی تھی۔
امیر جو ہوتا ہے وہ امیر ہو یا امام ہو وہی خلیفہ بنتا ہے، لیکن جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کا امیر یا امام بھی ہوتا ہے۔ آج کل کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو خلیفہ ضروری نہیں ہے کہ امیر جو ہو وہ خلیفہ بھی ہو، ہر جماعت کا امیر خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے پاس خلافت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، لیکن ہر امیر ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس خلافت بھی ہو اور طاقت بھی ہو۔ تو نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنی جماعت کے امام تھے، امیر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کی اطاعت فرض تھی۔ اسی طرح اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے نبی کے امتیوں میں سے امام یا امیر بنے اور انہیں خلافت بھی ملی، اور ان کی اطاعت بھی اللہ کے حکم سے فرض تھی اور ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن جو انبیاء تھے اللہ کی اطاعت اور انبیاء کی اطاعت یہ فرض ہے اور بلا مشروط ہے، یہاں پر چون چرا کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہر حال میں فرض ہے الا یہ کہ شرعی مجبوری ہے یا عذر ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور ہر حوالے سے فرض ہے، اس میں کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو امتی ہیں ان میں سے جو امیر بنتا ہے یا امام ہوتا ہے جماعت کا، اس کی اطاعت جو ہے وہ انتظامی معاملات میں ہوتی ہے اور وہ مشروط ہے۔ وہ امیر بھی سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر امیر جماعت کا امیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ امیر ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر جو اس کے جماعت کے افراد ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرداں رکھتا ہے اور ان کو وہ راہ دکھاتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر سکے۔ تو امیر جو ہوتا ہے وہ صاحب دین ہوتا ہے، صاحب دین کہیں یا ہم یہ کہیں کہ دیندار آدمی ہوتا ہے جو دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جماعت کی جو ہے ٹریننگ کرتا ہے، جماعت کے ساتھ محنت کرتا ہے اور جماعت کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خلافت کی طرف بڑھ سکے، اور تاکہ وہ خلافت حاصل کر کے دین اسلام کو نافذ کر سکے۔ یہ ایک امارت کا مختصر تعارف تھا جو کہ میں نے کرایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ امارت کے موضوع پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔